السلام علیکم۔ رات کو سو جانے کے بعد قیدی قید خانے کی تکلیف سے اور بادشاہ اپنی سلطنت اور دولت کے احساس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کو رب کی طرف سے طاقت حاصل ہے کہ وہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کو بھی واپس کر دیتے ہیں۔ اے عقل مند، تو صاحب دل ہے، تو درجہ کمال تک پہنچ جانے کی وجہ سے زہر بھی کھائے گا تو وہ تیرے لیے شہد ہے۔ صاحب دل کسی مضر چیز سے نقصان نہیں اٹھا سکتا، اس لیے وہ نقائص سے صحت یاب ہو چکا ہے اور پرہیز سے نجات پا گیا ہے۔ لیکن اس راہ کا طالب ابھی بخار میں مبتلا ہے، اسے صبر کر کے اپنے مراتب اور بلند کرنا ہے۔ بہت سے انسان جو عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ثواب کی امید رکھتے ہیں، لیکن وہ چھپی ہوئی گناہ گاری ہوتی ہے۔ بہت سے وہ پانی جن کو تو صاف سمجھتا ہے مقدر ہوتے ہیں۔ اے لوگوں، اس آگ سے بچو جو تم نے خود بھڑکائی ہے۔ مشورہ عقل اور سمجھ عطا کرتا ہے، عقلیں عقل کی مدد کرتی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مشورہ کر لیا کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی بظاہر ایک اونٹنی ہی تھی، لوگ پانی کی وجہ سے اس کے دشمن ہو گئے، حالانکہ اس نے قدرت کا دیا ہوا پانی پیا۔ انہوں نے اللہ کا پانی اللہ سے روکا۔ اس اونٹنی کی مثال نیکیوں کے جسم کی سی ہے جو بدبختوں کی ہلاکت کا باعث بنی۔ خدا کے قہر کے داروغہ نے دیکھ لو ان سے اونٹنی کے خون کے بدلے ایک پورے شہر طلب کیا۔ خدا نے ہمارے پاؤں کے پاس سیڑھی رکھ دی کہ کوٹھے پر رفتہ رفتہ چڑھ جا۔ تو پاؤں رکھتا ہے اور اپنے آپ کو لنگڑا کیوں بناتا ہے؟ تو ہاتھ رکھتا ہے تو پنجہ کیوں نہیں چھپاتا؟ آقا نے غلام کے ہاتھوں میں بیلچہ تھما دیا تو خود بخود معلوم ہو گیا کہ اس کو کام میں لانا ہے۔ یہ آزاد دیے تو اشارہ یہی ہے کہ انہیں کام میں لاؤ۔ اللہ کی طرف سے ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے پہلے کام کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ راہ ترقیت میں بھی سمجھ آنے کے لیے وقت درکار ہے۔ ایک لال کو روشن بننے کے لیے مدتوں سورج سے روشنی حاصل کرنی پڑتی ہے۔